أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا مئة مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود پڑھ دے رہا. شب گزشتہ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ہر قوم کے ساتھ معاملہ رکھنا اور ہر قوم کے معاملے میں کس حد تک اور کس انداز میں آگے بڑھنا. مد مقابل اگر کوئی قوم ہے تو اس کے سامنے رہتے ہوئے کس طریقے سے امور کو سنبھالنا اور مسائل سے نمٹنا، ان تمام چیزوں کے لیے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان اس قوم کے مزاج کو سمجھتا ہو. بنی عباس کے حوالے سے شب گزشتہ اشارتاً کچھ باتیں کی گئیں اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ بنی عباس کے مزاج میں سے ایک مزاج یہ کہ بہرحال جہاں بنی امیہ نے امام حسین، علویین، اولاد امام حسین، اولاد امام حسن سب پر مظالم ڈھائے، تو بنی عباس نے بھی اولاد امام حسین، علویین اور خاص طور پر اولاد امام حسن پر ظلم و بربریت کا وہ بازار گرم کر رکھا تھا کہ جس کو پڑھ کر اور سن کر انسان کو یقین آنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ وہ حقائق ہیں کہ جسے ہم نے نہیں بلکہ بنی امیہ ہی کے ایک مؤرخ نے، ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب مقاتل الطالبین میں نقل کیا. اور پھر یہ بیان کیا گیا بنی امیہ نے صرف قتال کیا
لیکن بنی عباس نے نہ صرف یہ کہ قتال کیا بلکہ قتال کے ساتھ شیعوں کے درمیان افتراق، فرقہ انگیزی اور مختلف ڈسپیوٹس ان کو ہوا دی، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ بنی امیہ کے اعتبار سے کہ وہ براہ راست ببانگ دہل یہ نعرہ لگا کہ ہم اور ہماری تلواریں پیاسی ہیں خون کی آل محمد، لیکن بنی عباس وہ ہیں کہ جنہوں نے دوستی کا نعرہ لگایا، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ حکومت اور اقتدار اور خلافت کا حق آل محمد کا ہے، اور پھر جس وقت اقتدار مل گیا تو اسی بنی عباس نے اسی اقتدار کو بچانے کی خاطر آل محمد کا خون وحشیانہ انداز میں بہایا۔ ایک اور چیز کہ جو بنی عباس میں خاص دکھائی دیتی، مطلب پرستی۔ جب تک کسی شخص کے بارے میں یہ اطمینان رہا کہ اس کی شخصیت سے ہمیں فائدہ ملے گا تو اس کو استعمال کیا، اور جب ذرا سا بھی احتمال یہ ہو گیا کہ اول یہ شخصیت اب ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، جو اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا تھا وہ فائدہ اٹھا لیا، بلکہ اب احتمال یہ ہے کہ شاید آگے چل کر ہمارے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، تو اپنے ہی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے قریبی ساتھیوں وفاداروں کا خون بہانے سے دریغ نہیں کیا۔ اور اس ضمن میں ابو مسلم خراسانی کی مثال میں نے گزشتہ شب بیان کی، اسی طریقے سے خاندان برامکہ کہ جو دشمنی آل محمد میں انتہائی حد سے بڑھا ہوا، خاندان برامکہ کہ جس نے قدم قدم پر بنی عباس کی مدد کی اور ان کی حکومت کو سپورٹ کی، لیکن ایک ذرا سی سیاسی خطا کی وجہ سے جس کا ارتکاب برامکہ نے کیا، تو باقاعدہ ہارون رشید نے بغیر کسی لحاظ کے ان کے خاندان کو صف ہستی سے مٹانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور پھر یہی مطلب پرستی کی سیرت جب ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کا اقتدار آتا، مامون کے اقتدار کو قوی کرنے میں، مامون کی حکومت اور دولت کو مضبوط کرنے میں جہاں اور بہت سارے عوامل، وہیں تاریخ میں اس شخصیت کا نام آتا ہے کہ جس کا نام دوران تقاریر گزشتہ گاہے بگاہے آتا رہا، یعنی مامون کا قریب ترین وزیر فضل ابن سہل۔ فضل ابن سہل کہ اس کی سازشوں کے ذریعے سے مامون بہت سارے مسائل پر اوورکم کرتا، بہت سارے مسائل کو حل کرتا، اور قدم قدم پر اس سے رہنمائی بھی حاصل کرتا۔ یہ فضل ابن سہل کہ جو ایرانی النسل کہ جس کا بھائی حسن ابن سہل بغداد میں گورنر، اور فضل ابن سہل خراسان میں مامون کے ساتھ، اور اس کا نفوذ نہ صرف یہ کہ نوکر شاہی میں، بلکہ جو لشکر ہے مامون کا، ایک بڑی تعداد مامون کے لشکر کی ان لوگوں کی ہے کہ جن کا تعلق ایران سے، اور یہ خود ایرانی النسل، لہذا فوج کے بہت سارے سپہ سالاروں کے درمیان بھی اچھا خاصا انفلوئنس۔ لیکن یہی فضل ابن سہل ایک موقع ایسا آتا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قدم قدم پر وفاداری کا ثبوت پیش کرنے والا، قدم قدم پر مفید مشورے دینے والا، لیکن پھر اس کے ساتھ یہ انجام۔ جس وقت امام کو مدینے سے خراسان بلایا گیا تو میں نے کہ جیسا بیان کیا تھا کہ قدم قدم پر اپرائزنگز ہو رہی تھی،
ایک ہی وقت میں 6 7 قیام اور اپرائزنگز، اور اکثر و بیشتر 90% بلکہ 95% یہ اپرائزنگز وہ ہیں جس میں سر فہرست علوی شامل، بلکہ صورتحال یہ چل گئی تھی کہ اگر کسی کو گورنمنٹ سے کوئی ناراضگی، اگر کسی کو حکومت سے کوئی مخالفت، تو آل محمد کا نام اب اتنا قیمتی ہو گیا کہ اگر کسی کو اپنی تحریک کامیاب کرنی، اگر کسی کو اپنی اپرائزنگ کو کامیابی سے ہمکنار کرنا، تو اس کا اہم ترین اصول یہ ہے کہ آل محمد کا نام لو اور آل محمد کے خاندان میں سے کسی ایک شخص کو اپنا لیڈر بنا لو۔ تو یہ جو بہت ساری اپرائزنگز ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ جس میں ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ امام علیہ السلام نہ خود کسی اپرائزنگ کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی ذرہ برابر اپنے ماننے والوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر ان کی مدد کرو، اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ یہ سارا کا سارا اپنا بغض ہے، اپنا مطلب ہے، وہ مطلب پورا ہو گیا تو اس کے بعد اس علوی کو اور ان ہمارے چاہنے والوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا، بلکہ یہ جو اسلحہ جمع ہو رہا ہے یہی اسلحہ ہمارے ہی چاہنے والوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں دیکھیے بہت اہم بات، ٹھیک ہے اس کو مس یوز کیا گیا، آل محمد کی وہ عظمت سامنے آئی، آل محمد کی وہ بلندیاں سامنے آئیں کہ اب ہر کوئی اپنی تحریک کو اگر کامیاب کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آل محمد کا نام استعمال کرے۔ یہ یقیناً اس جہاد کی وجہ سے ہوا کہ جس کا آغاز اس سفر سے ہوا کہ جس سفر میر کاروان امام سجاد، یہ جناب زینب، جناب سکینہ، جناب ام کلثوم، ان کے اس شدید ترین مصائب کے دوران جہاد کا نتیجہ کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ جس وقت مولائے کائنات کی شہادت ہوئی تو حتیٰ یہ تک کہا گیا اچھا علی کی شہادت یعنی علی کا قتل مسجد میں ہوا تو کیا علی نماز بھی پڑھتا تھا؟ اتنا سخت پروپیگنڈا، تاریخ اس انداز سے گزر رہی کہ 70,000 ممبروں سے علی کو دشنام دی جا رہی، 70,000 ممبروں سے علی پر لعنت العیاذ باللہ بھیجی جا رہی، بچوں کو جانور دیے جاتے ہیں، پالتو بکرے اور پالتو جانور دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، بچے ان جانوروں کو پالتے ہیں اور اس کے بعد پلاننگ کے طور پر پری پلانڈ صبح کو رات کو کوئی آدمی آ کے ان جانوروں کو ذبح کر دیتا ہے، اور جب بچے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جانوروں کو کس نے ذبح کیا، دیکھیے بچوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پالتو جانوروں سے انتہا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے پیٹ سے انتہا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کچھ دن وہ جانور باقاعدہ پرووائڈ کیے گئے، بچے کی محبت اور الفت بڑھی، جب بچے کی محبت اور الفت بڑھ گئی تو ایک مرتبہ پری پلاننگ کے طور پر رات کو کوئی آیا اور جانوروں کو ذبح کر دیا، مار دیا، اور جب بچے نے دیکھا کہ اس کے وہ پالتو جانور محبوب ترین اس کو ختم کر دیے گئے ہیں، ذبح کر دیے گئے ہیں، تو روتا ہوا پوچھتا کہ میرے ان جانوروں کو کس نے مارا ہے، تو جواب پری پلاننگ انداز میں یہ دیا جاتا کہ تمہارے جانوروں کو کسی نے نہیں مارا سوائے علی کے۔ تو بچے کے دل میں خود بخود ایک نفرت علی سے اور علی کے نام سے، پوری ایک جنریشن تیار کی گئی، آمادہ کی گئی کہ جو اس طریقے سے براٹ اپ کی گئی کہ ان کا بچپنا ہی نفرت علی میں گزرے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کربلا کا واقعہ اور اس کے بعد پھر شام کے وہ مناظر، لیکن ہمارا سلام ہو واقعاً جناب زینب پر، جناب ام کلثوم پر، سید سجاد پر، کہ اتنے کٹھن مصائب کے دوران ہر قدم پر کربلا بھی یاد دلائی، حسین بھی یاد دلائیں، رسول بھی یاد دلائیں، فاطمہ اور علی بھی یاد دلائیں۔ تو یہ ان کے جہاد کا ثمرہ تھا
کہ پھر وہی اہل بیت معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ جن کو گالیاں دی جاتی، اب وہی اہل بیت اتنے بعظمت ہو گئے ہیں کہ کوئی اور تحریک کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اہل بیت کا نام شامل نہ کیا جائے۔ تو دیکھیے بہت بڑا خود ایک انقلاب، بہت بڑا ایک یو ٹرن ہے تاریخ میں۔ لیکن بہرحال تو اب یہ شخصیت فضل ابن سہل جس وقت مدینے سے امام کو خراسان میں بلایا، تو ایک جانب تو اس عمل سے میں نے جیسا بیان کیا مامون نے ان اپرائزنگز کو ٹھنڈا کر دیا، علویوں، کیونکہ دیکھیے میں نے بتایا کہ ہر اپرائزنگ میں ضروری ہے کہ ایک علوی لیڈر ہو۔ اچھا، اب اگر علوی لیڈر چاہتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کو جمع کروں، گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کروں، تو لوگ پھر اس سے یہی سوال کریں گے، تم علوی ہو، تم گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہو۔ بھئی گورنمنٹ میں تو وہی ہیں کہ جن کی خاطر تم جنگ کر رہے ہو، تو ہمیں کیوں قیام کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ بڑا ایک خطرناک انداز۔ کسی نے پوچھا بھی تھا امام سے کہ مولا آپ نے آخر وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے ولی عہدی کو قبول کیا؟ میں نے اس پر گفتگو کر لی ہے، لیکن ایک حدیث ذہن میں آ گئی تو بیان کر دوں کہ مولا آخر وہ کیا وجہ تھی جس نے آپ کو آمادہ کیا کہ آپ نے ولی عہدی کو قبول کیا؟ ایک جواب تو میں نے پہلے دے دیا، لیکن ایک حدیث اور میرے سامنے آئی کہ جس میں امام نے جواب دیا اس چیز نے کہ جس چیز نے میرے جد علی ابن ابی طالب کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ شورا میں جا کر بیٹھے، اسی چیز نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں ولی عہدی کو قبول کروں۔ تو بہرحال ابھی جواب آئے گا ایک اور مولا کائنات کے اعتبار سے۔ اب فضل ابن سہل اپنی اس اسکیم میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن ادھر جو بنی عباس کے سرکردہ افراد ہیں کہ جن کا گڑھ بغداد بنا ہوا، ایک مرتبہ ان کے سینوں پر سانپ لوٹ گیا اور وہ اس بات پر یقین حاصل کر بیٹھے کہ یقیناً یہ سازش سب کی سب فضل ابن سہل کی جانب سے ہے۔ وہ مامون کو بے وقوف بنا رہا ہے اور اپنے ایک بھائی کو یہاں ہمارے سر پر بٹھا دیا ہے، خود وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، فوجوں میں اس کا انفلوئنس ہے، مامون تو بس نام کا خلیفہ ہے۔ اتنی محنت سے بنی عباس نے جو یہ ساری حکومت قائم کی ہے، اقتدار قائم کیا، یہ فضل ابن سہل ہماری ساری محنتوں پر پانی پھیر دے گا اور عباسیوں کے ہاتھ سے حکومت نکل جائے گی۔ لہذا اس طیش میں باقاعدہ بغداد میں خود سرانہ عمل کرتے ہوئے جو فضل ابن سہل کا بھائی تھا حسن ابن سہل، اس کو برطرف اور برکنار کیا گیا اور ابراہیم عباسی نام کا ایک نوجوان اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ ادھر یہ حالات اور ہر طرف تقریباً بغاوت کی آگ اٹھ رہی۔ ایک مرتبہ اچھا یہ ساری رپورٹس، یہ ساری اپرائزنگز، یعنی خصوصاً یہ خطرناک ترین اپرائزنگ مامون کے اعتبار سے کہ جس میں بنی عباس کے سرکردہ افراد نے بغداد میں ابراہیم عباسی کی بیعت کر لی ہے اور اپنے اعتبار سے تقریباً مامون کو برکنار کر دیا ہے، برطرف کر دیا ہے حسن ابن سہل کو برکنار کر کے۔ یہ وہ چیز کہ اس کی اطلاعات اور یہ انفارمیشنز فضل ابن سہل نے ہر اعتبار سے پہرے بٹھائے ہوئے تھے کہ خبردار بغداد کے بارے میں کوئی خبر بھی مامون تک نہ پہنچے۔ آل از گڈ، آل از گڈ، آل از گڈ، سب کا سب ٹھیک جا رہا ہے، بس اس کی خبر پہنچنی چاہیے۔ تو فضل ابن سہل کی پوری کوشش یہ کہ بغداد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک پلان تھا جو میں بیان کروں گا۔ تو اب ایک مرتبہ مامون خوشی خوشی بڑی مسرت کے ساتھ امام کی خدمت میں آتا اور فرط جذبات سے بہت خوش ہے، فرط جذبات سے وہ سلام بھی کرتا ہے احترام کے ساتھ، حتیٰ امام کے ماتھے کو بھی بوسہ دیتا، اور اس کے بعد وہ ایک لمبا چوڑا خط کھولتا ہے جو ایک رپورٹ ہے کہ جو اس کے سپہ سالار نے جو کابل میں فوجوں کو لے کر گیا ہوا ہے اس کی جانب سے آئی، اور رپورٹ یہ کہ کابل کے اطراف کے جتنے علاقے بچے تھے جس میں ابھی تک گورنمنٹ نے کنٹرول نہیں کیا تھا،
جنگ ہوئی ہے اور تقریباً پورا علاقہ کابل اور کابل کے اطراف کا وہ سب کا سب مامون کی فوجوں نے جیت لیا ہے، اس پہ فتح یاب ہو گئے. اور بڑی خوشی سے یہ باتیں مامون امام کو سنا رہا تھا. اس موقع پر امام نے مامون سے یہ کہا کہ دیکھو تم اپنی حکومت کے وسیع ہونے کی خوشی تو منا رہے ہو، لیکن یہ سوچو کہ جو پہلے سے تمہاری حکومت کے اندر موجود علاقے ہیں ان کے بارے میں تمہیں کچھ خبر ہے یا نہیں؟ تمہیں کیا اندازہ ہے؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ مدینے اور مکے میں مہاجرین اور انصار ان کی حالت کتنی خراب ہو گئی؟ مختلف علاقوں میں تمہارے حکام جور کے مظالم سے دب کر اور پس کر جو امت ہے، جو مسلمان وہ جاں بلب ہو رہے ہیں. اور دیکھو تمہیں کیا اس بات کی اطلاع ہے کہ بغداد میں حسن ابن سہل کو برکنار کر کے ابراہیم عباسی کے ہاتھ پر بنی عباس نے بیعت کر لی؟ تمہیں کیا فضل ابن سہل کی اس کی خبر دی ہے اتنے اہم مسئلے کی؟ اور یاد رکھو اگر اب بھی تم نے دیر کی تو پھر تمہارے ہاتھ حالات نکل جائیں گے. اور ابھی فوراً اس بات کی جانب توجہ دو اور خود بنفس نفیس بغداد جا کر حالات کی اصلاح کرو. تمہارے جائے بغیر وہاں پر اب حالات کی اصلاح نہیں ہو سکتی. بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، میں ابھی آ رہا ہوں اس کی جانب. اس موقع پر یہ جو اطلاع، اتنی بڑی خبر کہ بغداد میں بنی عباس کے رؤسا نے حسن ابن سہل کو برطرف کر کے ابراہیم عباسی کے ہاتھ پر خود سرانہ بیعت کر لی، اتنی بڑی خبر اور مجھ تک پہنچنے نہ دی گئی، بس سمجھ گیا کچھ نہ کچھ دال میں کالا، کوئی نہ کوئی سازش میرے خلاف چلی جا رہی. لہذا فوراً مامون نے ایک پلان کیا اور اس کے بعد اب اس نے فضل ابن سہل کو بتائے بغیر بغداد جانے کا ارادہ کر لیا. اور شاید 1-2 دن پہلے فضل سے کہا کہ ہم بغداد جا رہے ہیں اور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا. تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ ابراہیم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی؟ بس یہ جو سننا تھا وہ ساری اسکیم جو فضل ابن سہل کی وہ خاک میں مل گئی، پیروں تلے زمین نکل گئی. اور جب اسے پتا چلا کہ یہ خبر ملی ہے امام ہشتم سے تو انتہائی بغض اور کینہ امام کے خلاف دل میں. لیکن بہانہ کرتا ہے، بہت تیز آدمی ہے، بہت ترار آدمی. ایک مرتبہ کہتا ہے اے امیر المومنین، بالکل وہ کچھ مصلحتیں تھیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ تک یہ خبر پہنچے، آپ مزید پریشان ہو، میں اپنے طور پر اس کو سولو کر رہا تھا. اور اب جو آپ بغداد جا رہے ہیں تو ضرور جائیے، بہت اچھی بات، لیکن مجھے لے کر مت جائیے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بغداد میں وہ پرانے وہ جو سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں بنی عباس، وہ مجھ سے کتنی دشمنی رکھتے ہیں، آپ کا دورہ بھی خراب ہو جائے گا اور مجھ پر بھی ملامت کی جائے گی، میری جان بھی خطرے میں آ جائے گی. لیکن مامون نہیں مانا، کہا کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا. اس لیے کہ مامون نے اب کچھ اور ارادہ کر لیا. خراسان میں اس ارادے کو جامع عملی پہنانا مشکل، لہذا کہا کہ نہیں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا. اچھا ادھر 1-2 دن کے بعد اب فضل ابن سہل کو مامون کے ساتھ چلنا، اور فضل ابن سہل بھی اتنا بے وقوف نہیں، اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس نے پھر ایک اور چال چلنے کی کوشش کی. اور وہ کیا چال چلی؟ پہنچا امام کی خدمت انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، پہلے فضائل اہل بیت پڑھنا شروع کیے، پھر امام کی تعریف، تقدیس، تمجید، اور اس کے بعد یہ کہنے لگا فرزند رسول، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ غیر تو اقتدار کے مزے لوٹیں اور آپ جو اصل حقدار ہیں وہ اس اقتدار سے دور رہیں. در حقیقت فضل ابن سہل اتنا بوکھلا گیا تھا اس حالات کے چینج ہونے سے کہ وہ بھول گیا تھا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی تو مامون نے آفر کی تھی امام کو خلافت کی، اور امام نے اس آئی ہوئی خلافت کو ٹھکرا دیا. لیکن بہرحال شاید لگتا یہ بہت بھوکلا گیا، لہذا آگے کہتا کہ اے فرزند رسول، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا،
غیر اقتدار کے مزے لوٹیں، اور آپ کے جن کا حق ہے، اصل حق ہے اقتدار کا، خلافت کا، وہ برکنار رہیں، وہ محروم رہیں۔ میں نے فرزند رسول مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ میں مامون کو قتل کرنے والا ہوں۔ میرا منصوبہ مضبوطی کے ساتھ تیار ہو چکا، بس آپ کے اشارے کی دیر۔ میں مامون کو قتل کروں گا، اور مامون کو قتل کرنے کے بعد بلا شرکت غیرے آپ کو خلافت کی کرسی پر بٹھا دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ۔ اچھا، ادھر جیسے ہی فضل ابن سہل نے یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ، ان بچوں کو ذرا یہاں سے اٹھا دیجیے، ایک مرتبہ امام نے غصے کے ساتھ، ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد کو، جس وقت یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات سر اٹھا رہے ہوں گے، اور وہ سوالات کا سر اٹھانا ضروری، اس لیے کہ انہی سوالات کا جواب دے کے مجھے ایک اور جواب بھی دینا ہے جس کا تعلق علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تاریخ سے، اور وہ یہ کہ جس وقت، اب دیکھیے سچویشن کیا، ادھر مامون کو مولا نے مشورہ دیا، ایک ناصحانہ مشورہ، اور ادھر فضل آیا ہے امام کے پاس کہ میں مامون کو قتل کرنا چاہتا ہوں اور خلافت پر آپ کو بٹھانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر امام نے کیا کیا، جس وقت فضل نے اپنا سٹیٹمنٹ ختم کیا تو امام نے ڈانٹ کر اس کو کہا کہ اے فضل ابن سہل، خبردار، احسان فراموشی سے بچ، اس لیے کہ احسان فراموشی کا انجام بہت برا ہوتا۔ جو شخص احسان فراموشی کرتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور اس کا دین اور اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ خبردار، اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے۔ اب یہ جو ایک جواب امام کا اس نے سنا، پیروں تلے زمین نکل گئی، اس لیے کہ کل ابراہیم عباسی کی بیعت کی خبر امام نے دے دی ہے، اور اب جو میں نے اتنی اوپنلی آفر کی ہے کہ میں مامون کو قتل کرنا چاہتا ہوں، ادھر انہوں نے منع کر دیا۔ اس کی ذرا سی بھنک بھی مامون کو پڑ گئی کہ اس قسم کی آفر امام کو، اور ایسی بات میں نے امام کے سامنے کی تو کل کے مرتے آج مر جائیں گے، پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لیکن میں نے بتایا کہ بہت 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 عیار اور مکار، فوراً کہتا ہے بس مجھے اطمینان ہو گیا، فرزند رسول در حقیقت یہ میں نے آپ کا امتحان لینے کے لیے پوچھا تھا۔ بہت بہت عیار اور بہت مکار۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ واقعاً آپ خلیفۃ المسلمین کے کتنے وفادار ہیں، لیکن مجھے اب اطمینان ہو گیا ہے کہ آپ واقعاً بہت زیادہ مخلص ہیں، بہت زیادہ وفادار ہیں۔ خیر، ایک مرتبہ مامون اس فضل ابن سہل کو ساتھ لے کر چلتا ہے، بعض روایات کے اعتبار سے امام کو بھی لے کر چلا، لیکن اکثر روایات میں جو مجھے ملا وہ یہ کہ امام ان کے ساتھ نہیں۔ خیر جو بھی، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اہم بات یہ کہ جس وقت یہ کاروان چلا بادشاہ کا بغداد کی جانب، سرخس نام کا ایک مقام ہے کہ جو ایران کی بارڈر کے ہی اندر کا علاقہ ہے۔ سرخس پہ پہنچ کر پہلے سے مامون نے پلاننگ کی ہوئی ہے، 4 آدمیوں کو مامون نے ہائر کیا تھا اور ان کو آرڈر دیا تھا کہ خاص نظر رکھو فضل ابن سہل پر، اور پھر جب تمہیں موقع ملے تو صفائی کے ساتھ اس کا صفایا کرنا۔ بہرحال پھر وہ حالات پیدا کیے گئے، زبردستی مجبور کیا گیا کہ فضل ابن سہل، وہ اکیلا ہی، ضرورت پڑی تھی حمام کی، وہ بات لینے کی، اس زمانے میں گھروں میں تو بات نہیں ہوتے تھے تو وہ حمام الگ سے ہوتے۔ فضل ابن سہل حمام کی جانب گیا، اور پھر ان 4 آدمیوں نے فضل ابن سہل کا حمام میں قتل کر ڈالا، اور پھر مامون کے قول کے مطابق، حکم کے مطابق اس نے کہا تھا کہ اتنے دور چلے جانا کہ تمہیں کوئی پکڑ نہ سکے۔ تو فضل ابن سہل کا فتنہ اس انداز میں ختم ہوتا۔ یہاں پر رک کر
جو بات مجھے کرنا ہے وہ یہ کہ آخر امام نے یہ اسٹریٹجی کیوں اختیار کی؟ یعنی یہ دونوں ہی ظالم ہیں، مامون بھی ظالم ہے، فضل ابن سہل بھی ظالم، لیکن امام ایک کا ساتھ دے رہے ہیں. یعنی ایک کا ساتھ دینے کا مطلب یہ کہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں، اس کو خطروں سے آگاہ کر رہے ہیں، اور دوسرے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں. تو ایسا کیوں ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں ہمیں پلٹنا پڑے گا. آج کی گفتگو تاریخی کی ہوگی معذرت کے ساتھ. اور وہ یہ کہ دیکھیے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں. اب تو خیر یہ سوال گھسا پیٹا ہو گیا. جتنے بھی سوالات انٹرنیٹ پہ آتے ہیں وہ سارے کے سارے سوالات چاہے انٹرنیٹ پر ہوں، چاہے کتابوں میں ہوں، چاہے کسی ٹی وی میں ہوں یا کسی چینل میں کیے جائیں، اطمینان رکھیں یہ سارے سوالات وہ ہیں جو گھسے پٹے سوالات ہیں. ان کے جوابات ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ دیے جا چکے ہیں. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ صاحب پرانا پروڈکٹ ہے، اب اس کو ذرا مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرانے کے لیے نئے ریپر میں لپیٹ کے بیچ دیا جاتا. تو وہ سارے وہ سوالات کہ ہمارے نوجوان جو گھبرا کے پھرتے ہیں، ارے یہ سوال کر لیا وہ سوال کر لیا، یہ سارے سوالات وہ ہیں کئی 100 سال پہلے ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں. اور باقی جو نئے نئے سوال دکھائی دیتے ہیں یا پرانے سوال نئے ریپرز میں لپٹا کر دیے گئے ہیں یا اسی فنڈامنٹل سوال ہی کی کوئی صورت. خیر بہرحال تو اب ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا جو بہت گھسا پٹا سوال، اور جس کے جوابات کتنی ہی مرتبہ حتیٰ آج سے 1000 سال 1200 سال پہلے 1300 سال پہلے دیے گئے اور دیے جاتے رہیں. وہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آخر علی بن ابی طالب اگر حق انہی کا تھا تو انہوں نے وڈرا کیوں کیا، کیوں نہیں بڑھے؟ بھئی آپ کہتے ہیں نا کہ برائیاں وہیں سے شروع ہوئیں، تو علی بن ابی طالب آگے بڑھ جاتے، اپنا حق لے لیتے اور ایک مرتبہ سارا مسئلہ ختم ہو جاتا. ایک بات کی جاتی ہے مختلف انداز سے. اس بات کو سمجھ گئے تو پھر امام کے اس عمل کی وجہ بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. تو علی نے کیوں وڈرا کیا، علی نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ خیبر کا در اکھیڑنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. علی جو ہزاروں پر بھاری، علی جو تنہا سب کا مقابلہ کر سکتا ہے، آخر کیوں؟ ایک بڑی پیاری بات جو میں نے تاریخ میں پڑھی، اب میں اشارے کر رہا ہوں، نوجوان پتہ نہیں متوجہ ہوتے یا نہیں ہوتے، لیکن جنہوں نے تاریخ پڑھی، جس وقت علی کے ہاتھوں میں رسن باندھ کر لے جایا جا رہا تھا اس مسئلے کے لیے، تو اس موقع پر ایک یہودی تھا جو یہ منظر دیکھ رہا تھا. اور یہ یہودی وہ تھا کہ جو اب تک یہودی مذہب پر باقی تھا اور اس کا تعلق خیبر سے تھا. جس وقت اس نے علی کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اس حالت میں، تو اس نے دیکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. یہ اس نے کلمہ پڑھا. جو اس کے اطراف میں کچھ لوگ کھڑے تھے انہوں نے گھبرا کے پوچھا ارے یہ کیا ہوا، تم نے یہ منظر دیکھا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا؟ کہا کہ ہاں میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، اور اس لیے پڑھا ہے کہ آج میں علی کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں. کلمہ شہادت پڑھنا عجیب بات، اور اس کا جواب اور ریزن کہ علی کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوں، یہ تو اور بھی بڑا عجیب و غریب جواب. کیا مطلب؟ کل تو نے علی کے ان ہاتھوں کو بھی دیکھا تھا جو در خیبر کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ رہے تھے، کل تو نے علی کے ان ہاتھوں کو بھی دیکھا تھا، اس وقت تو نے کلمہ پڑھا نہیں، لیکن آج علی کے ان ہاتھوں کو رسی میں بندھا ہوا دیکھا تو تو نے فوراً اسلام کا کلمہ پڑھ لیا. تو اس نے یہی جواب دیا، یہ اس لیے کیا کیونکہ وہ شخص جو خیبر کا دروازہ یکو تنہا اکھاڑ سکتا ہے، چند رسیاں اسے مجبور نہیں کر سکتی، اور اگر وہ ان رسیوں کو نہیں توڑ رہا تو یقیناً کوئی خدا کا حکم ہے جسے یہ ولی خدا تعمیل کر رہا. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اہل بیت نے دیکھیے یاد رکھیے صرف یہ نہیں ہے کہ مصیبتوں پر صبر کیا ہے صبر،
لیکن صبر اس انداز میں کہ ایک چٹکی میں، ایک پل میں، ایک لمحے میں ان تمام پریشانیوں کو دور کر سکتے تھے. قدرت پر صبر کا امتحان ہے اہل بیت کا، قادر ہونے کے باوجود بھی. ایک مرتبہ کبھی قاسم کی پیاس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی علی اکبر کی پیاس کو دیکھ رہے ہیں، سوکھی زبان دے رہے ہیں حسین. وہ حسین جو ٹھوکر مارنے ایک مرتبہ دریا، نہر فرات، ارے دنیا بھر کی چیزیں، دنیا بھر کی نعمتیں کربلا ہی میں جمع ہو جائیں، کربلا ہی کو واقعاً حسین اگر ایک مرتبہ دعا پڑھتے جنت بنا دیتے. مشکل تھا حسین کے لیے، لیکن یہی تو ہے قدرت کا، قدرت اور قادر ہونے پر صبر کا امتحان اہل بیت نے دیا. خیر، جو میں بات کہہ رہا تھا، تو ایک مرتبہ یہ سوال کیا جاتا ہے نا، اس کا جواب کیا ہے؟ بہت سارے جواب دیے. ایک جواب اس کا یہ، مجھ سے کچھ نوجوانوں نے پوچھا بھی مجلس کے بعد، لہذا میں امام کی سیرت کے ضمن میں یہ بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس بات سے یہ جو امام کا رد عمل ہے اسے بھی سمجھ میں آنے میں مدد ملے گی. اور وہ کیا ہے؟ ایک جواب، اگر آپ نے کبھی تاریخ مباہلہ پڑھی ہو، سنی ہو، اس کی بات نہیں کر رہا، پڑھی حیات القلوب میں آپ کو جہاں رسول خدا کے حالات مذکور، تاریخ مباہلہ، میں تاریخ مباہلہ نہیں پڑھ رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. تاریخ مباہلہ میں جس وقت رسول خدا کا وہ میسج آیا تھا کہ یا جزیہ دے دو یا اسلام قبول کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار، اسٹریٹ فارورڈ میسج، تو باقاعدہ جو نجران کے عیسائی تھے یہ سب کے سب جمع ہو گئے تھے. میٹنگ کال کی تھی بہت بڑے پیمانے پر. جو انٹیلیجنٹ اور کریم اور تھنک ٹینک وغیرہ ہوتے ہیں، نجران کے عیسائیوں نے ان سب کو بلایا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ان کا سب سے بڑا راہب کہہ لیں یا جو بھی ان کا مذہبی لیڈر کہہ لیں، وہ وہاں پر موجود تھے. اور پھر سجیشنز مانگنی شروع کی تھی، بھائی یہ بات ہے، یہ کنڈیشن ہے، سچویشن ہے، بتاؤ کیا کیا جائے. بعض منچلوں نے جذبات میں آ کے کہا کہ ہم تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، انہوں نے سمجھ کیا رکھا ہے. کسی نے کہا کہ نہیں یہ غلط طریقہ ہے، اس نے کہا کہ مثلا امن و امان سے جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لی جائے. مختلف سجیشنز. ایک سجیشن اگر آپ پڑھیں حیات القلوب میں کافی تفصیلی، وہ سجیشن وہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ جس کو نجران کے عیسائیوں نے اسٹیم کیا تھا اور اس سجیشن کو مان لیا تھا. یعنی کس طرح ہم ٹیکل کریں اس مسئلے کو کہ جو پیغام آیا ہے مسلمانوں کے نبی کی جانب سے. تو کسی نے کہا جنگ کرنی ہے، نو. کسی نے کہا کہ نہیں مان لیتے، نو. ایک ایسی سچویشن کہ نہ ہم جنگ کریں گے فی الحال اور نہ ہم ان کی بات کو مانیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ سچویشن بڑی عجیب تھی، وہ سجیشن بڑی عجیب تھی. اس سجیشن کا لب لباب یہ تھا کہ دیکھو فی الحال ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو نبی تو نہیں مان رہے، آپ کے ساتھ جنگ ونگ بھی نہیں کر رہے، اور آپ کو جزیہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں، جو جزیہ وہ ہم دے دیں گے، یہ جزیہ دیں گے. لیکن ان دا مین ٹائم ہم نے کرنا یہ کہ جتنے بھی عیسائی پوری دنیا میں موجود اور جتنے بھی یہودی پوری دنیا میں موجود اور جتنے بھی وہ لوگ اور وہ قومیں جو اس نبی کے کسی بھی اعتبار سے خلاف، اور دنیا بشمول داخل مکہ اور مدینہ، یعنی مکہ اور مدینے میں جو عیسائی موجود، مکہ اور مدینے میں جو یہودی موجود، مکہ اور مدینے میں جو منافقین موجود، تو ود ان مکہ اور مدینہ اور آؤٹر ورلڈ، آؤٹ سائڈ مکہ اور مدینہ، جتنے بھی عیسائی اور یہودی، سب سے ارتباط کرو، سب سے کانٹیکٹ کرو، اور اس کے بعد ایک جامع منصوبہ بندی، لشکروں کو تیار کرو. اور جب لشکر تیار ہو جائیں تو بہرحال جانتے ہیں کہ بہرحال شکست اتنا آسان نہیں ہے مسلمانوں کو ہرانا. لشکر تیار کر لو، وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، ہم اپنی جگہ پر تیار بیٹھے رہے. ایون ایران کو بھی اس میں شامل کیا گیا، روم کو بھی اس میں شامل کیا گیا. نجران روم میں نہیں ہے، یمن میں. تو روم بھی، ایران بھی، مکہ اور مدینے کے عیسائی اور یہودی بھی. اور پھر اس بات کا انتظار کیا جائے، بس توجہ رکھیے گا میں ختم کر رہا ہوں، اس بات کا انتظار کیا جائے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی بڑا اختلاف رونما ہو. ادھر بڑا اختلاف رونما ہوگا، بس ہمیں اطلاع ملے گی اور ایک مرتبہ ہم مل کر ان کے اوپر حملہ کر دیں گے. پھر نہ اسلام رہے گا، نہ مسلمان رہیں گے، نہ کلمہ باقی رہے گا. یہ اتنی بڑی پلاننگ اور اتنی بڑی سازش کی گئی تھی، انتظار کر رہے تھے. اور ادھر
رسول کا انتقال ہوا اور ادھر فوراً ان کی مشینریز حرکت میں آ گئی اور وہ جو میٹنگ بیٹھی بہرحال اس میں دھینگا مچتی ہوئی ہے. وہ تاریخ اس وقت تو بیان کرنے کے لائق نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, ورنہ اس تاریخ میں بھی بہت سارے نقطے ہیں کہ ہوا کیا تھا. لیکن بہرحال جو دھینگا مچتی ہوئی, جو چیخم پکار ہوئی اس میٹنگ کے اندر, انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بھئی کچھ ہونے والا ہے, بی اویئر, ریڈی رہو, تیار رہو. بس ان کے درمیان تلواریں کھنچ جائیں, ہم اشارہ کر دیں گے ایران, روم, نجران, مکے اور مدینے کے سوچئے کتنی بڑی پلاننگ. اور اس موقع پر یاد رکھیے مولا کائنات کے سامنے ایک بچہ لایا گیا تھا. وہ عورت کہہ رہی تھی میرا بچہ ہے, وہ عورت کہہ رہی تھی میرا بچہ ہے. مولا کائنات نے کیا کیا تھا؟ جب دونوں نہیں مانی, مولا نے جلاد کو کہا کہ آؤ تلوار سے بچے کے 2 حصے کر دو. خواتین گھبرا گئیں, مولا اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا جلاد 2 ٹکڑے کرے گا, تم مان نہیں رہی ہو, ایک حصہ اس کو دے دوں گا, ایک حصہ اس کو دے دوں گا. ایک خاموش کھڑی رہی, لیکن ایک عورت آگے بڑھی ان دونوں میں سے, اور آگے بڑھ کے کہتی ہے علی بن ابی طالب, میں اپنے حصے سے دستبردار ہوتی ہوں, میں وڈرا کرتی ہوں. بس اب تک جب وہ کہہ رہی تھی مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے, علی نہیں دے رہے تھے. لیکن جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ 2 ٹکڑے کیے جائیں گے بچے کے, اور جیسے ہی اس نے آ کر یہ کہا کہ یا علی میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں, مجھے میرا حصہ نہیں چاہیے, اب علی نے ایک مرتبہ وہ بچہ اٹھا کے اسی کو دے دیا جو وڈرا کر رہی ہے, جو انکار کر رہی ہے. اور جب کسی نے پوچھا مولا آخر اس کی وجہ کیا ہے, یہ منع کر رہی ہے, وڈرا کر چکی ہے, اور آپ اس کو دے رہے ہیں اس کو نہیں دے رہے, تو امام نے یہی جواب دیا اس کا وڈرا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اصل وارث یہ ہے, اس لیے کہ جو اصلی وارث ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے چاہے میرے حصے میں رہے یا نہ رہے, جس کے پاس بھی رہے زندہ سلامت تو رہے. اگر علی اپنے حق کے لیے تلوار اٹھا لیتے, تلوار چل جاتی, نہ اسلام باقی رہتا نہ مسلمان باقی رہتا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت ابو سفیان آیا تھا علی کے پاس اور آ کر کہا تھا یا علی تمہارا حق چھن گیا, یا علی کوئی اور تمہارا حق لے گیا. ارے آنکھ کا اشارہ کرو, ابھی مکے اور مدینہ کو تیری سپورٹ میں سپاہیوں سے بھر دوں گا. علی کے جواب کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے. شاید علی نے مسکرا کے کہا ہوگا اے ابو سفیان جا اپنی راہ لے, تجھے اسلام سے کب سے ہمدردی ہو گئی. اب میں بتا دوں نا, علی وہ کام کرتا ہے جو حق ہوتا ہے نا. آپ کو یاد حدیث رسول, کسی اور کو یاد ہو یا نہ ہو آپ کو یاد رہنی چاہیے, جہاں جہاں علی وہاں وہاں حق. تو جہاں علی ہوگا چاہے علی تلوار اٹھائے حق, تلوار نہ اٹھائے حق, اپنا حق واپس کر دے حق. ہر کام میں علی کے حق علی کے ساتھ ہے, اور علی کے اگینسٹ ابو سفیان, جو کام باطل جو کام باطل. تو اب سمجھ لیجئے تلوار اٹھانا یہ کون کہہ رہا ہے؟ باطل. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بس بات یہی تھی, 2 مسئلے تھے, 2 خرابیاں تھیں. ایک خرابی چھوٹی ہے, یعنی بہرحال یہ بچا تو ہوا ہے, ظاہری صورت تو ہے, اور ایک خرابی ہے کہ نہیں تہس نہس ختم برباد. تو اب دیکھیے قدم قدم پر امام حسین نے جناب زینب کو بددعا زینب کی, ایک لفظ زینب کا ہل جاتا. حسین نے کیا کہا, نانا کی محنت ضائع نہ جائے. بس میں ربط مصائب کرنے والا ہوں, صرف بات کو مکمل کر کے. یہاں پر بھی یاد رکھیے یہ جو امام نے مامون کو خطرے سے بچایا, فضل ابن سہل کو اس کی کوئی مدد نہیں کی, اس کی وجہ یہی کہ دونوں ظالم ہیں. ایک کا خطرہ زیادہ ہے, ایک کا خطرہ بھی زیادہ ہے لیکن اس کے مقابلے میں کم. اور وہ یہ کہ فضل ابن سہل اس کی پلاننگ یہ تھی, یاد رکھیے گا یہ نو مسلم تھا, ابھی ابھی مسلمان ہوا تھا, زیادہ پرانا مسلمان نہیں. اور اس کی خواہش یہ تھی کہ ایران اسی پرانے مذہب پر پلٹ جائے
جو مجوسیت کا دین, جو زرتشتیوں کا دین, پوری پلاننگ یہ تھی فضل ابن سہل کی, اور اپنی اس پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے یہ چال چلی تھی کہ ایک مرتبہ علویوں کو مضبوط کروں گا, خراسان میں ہیڈ کوارٹر بنواؤں گا, امام رضا کو مدینے سے خراسان بلواؤں گا, جب یہ مضبوط ہو جائیں گے ادھر یقیناً اس کا رد عمل بغداد میں ظاہر ہوگا, بغداد میں بغاوتیں ہوں گی, بغداد میں گورنمنٹ کے خلاف بیعتیں ہوں گی, یہ دونوں لشکر آپس میں لڑیں گے. میں جانتا ہوں کہ فتح خراسانیوں کی ہوگی, اور جب خراسانی فتح یاب ہو جائیں گے تو پھر داخلی اور بیرونی سازشوں کے ذریعے سے ان کو ختم کر دوں گا. ابھی اگر اسی وقت میں ایرانیوں کو کہوں گا کہ اسلام سے پہلے جو تمہارا مذہب تھا اس کی جانب پلٹ جاؤ تو یہ نہیں مانیں گے, لیکن پھر جب میں برسر اقتدار آؤں گا تو میرا طریقہ ہوگا آرام آرام سے ان کو اسی مذہب کی جانب لے جاؤں گا جو اسلام سے پہلے کا مذہب تھا. تو امام نے دیکھا یہ بھی ظالم ہے وہ بھی ظالم ہے, یہ ظالم ہے مگر ظاہری ہی صحیح, ظاہری شکل و صورت اسلام تو ہے, لیکن اگر یہ آ گیا اسلام چلا جائے گا, زرتشتی آ جائے گی, مجوسیت آ جائے گی. تو جس طرح امام رضا کے جد نے اہم اور مہم میں اہم کا انتخاب کیا, امام رضا نے بھی اہم اور مہم میں اہم کا انتخاب کیا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو یہ دین, یہ اسلام بہت اہم ہے, اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ اسی دین اور اسلام کی خاطر, اسی شریعت کی خاطر, اسی حلال خدا اور حرام خدا کی خاطر انسان صرف اتنا سوچ لے کہ حسین نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا. صرف انسان اس بات کو اگر سوچ لے تو ایک لمحے کے لیے بھی دین کا مذاق نہ اڑائے. ایک لمحے کے لیے اگر انسان اس بات کو سمجھ لے, اوپن ایجنڈا امام کا, کہ میں نہ مملکت کے لیے نکل رہا ہوں, نہ میں اقتدار کے لیے نکل رہا ہوں, نانا کے دین کو بچانا چاہتا ہوں. ایک اس سٹیٹمنٹ کو امام حسین کے کوئی مومن بھی, ٹھیک ہے دین پر عمل نہ کرے, ٹھیک ہے نماز نہ پڑھے, ٹھیک ہے حجاب نہ کرے, ٹھیک ہے حرام و حلال کی پابندی اور احتیاط نہ کرے, لیکن کم سے کم اگر امام حسین کے اس سٹیٹمنٹ کو جانتا ہے, مرتا مر جائے گا کبھی واجبات کی توہین نہیں کرے گا, مرتا مر جائے گا کبھی حرام کو اس طریقے سے انجام نہیں دے گا کہ تو بنائی ہوئی باتیں, ارے لطف اندوز ہونے دو. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ حسین نے اسی کی خاطر خیموں کو جلوایا, حسین نے اسی کی خاطر برداشت کیا ہے کہ زینب کے سر سے چادر چھن جائے. اور پھر یہ اسیروں کا قافلہ جو کوفے سے شام کی جانب گیا, 15 منزلیں ہیں کہ جو کوفے سے شام تک طے کی ہیں ان اسیروں نے. یہ میں نے 15 منزلوں کا عدد کیوں بیان کیا؟ ایک مصیبت ہے جو شاید کتابوں میں نہیں لکھی, لیکن میرا دل کہتا یہ قیامت کی مصیبت. اور وہ یہ کہ دیکھیے 15 منزلیں, 15 منزلوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پر ٹھہرے. 15 منزلوں کا مطلب یہ ہے کہ جن شہروں میں اسیروں کا قافلہ آیا اور ایک مرتبہ یہ قافلہ اس شہر سے گزرا, اسے کہا جاتا ہے منزل. تو 15 منزل. اچھا, ان ملعون سپاہیوں کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا, جو اسیران کربلا کے ساتھ طریقہ ہے وہ تو آپ مصائب میں سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن سروں کے ساتھ, سرہائے مبارک شہداء کے ساتھ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا, جس وقت سفر پہ جاتے تھے تو عام طور پر بالکل شہر کے قریب آ گئے تو الگ بات, سفر میں شہداء کے سرہائے مبارک کو صندوقوں میں بند رکھتے تھے, اور جس وقت کسی شہر میں داخل ہونا ہوتا تھا شہر کو سجایا جاتا تھا, اور اس کے بعد صندوقوں سے سروں کو نکال کر نیزوں پر سر لگائے جاتے تھے. یعنی میں کیا کہنا چاہتا ہوں, میری زبان جل جائے, واقعاً بڑی مشکل اور مصیبت کے الفاظ, یعنی 15 مرتبہ تو کم سے کم ہر سر کے ساتھ ایسا ہوا کہ نیزے سے نکالا گیا اور پھر نیزے میں لگایا گیا. لیکن جو میں مصیبت بیان کرنا چاہتا ہوں, بچپن میں ہم تابوت سجایا کرتے تھے, ہمارے دوست علم سجایا کرتے تھے. جو ہمارے دوست علم سجاتے تھے تو جب علم پر تیر لگاتے تھے تو تیروں کی نوکوں پر وہ سیب اور پھل وغیرہ لگایا کرتے تھے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. میں نے دیکھا میرا ایک دوست تیر پر سیب لگا رہا, وہ سیب ذرا چھوٹا سا تھا, اس نے تیر کی نوک پر سیب لگایا, صحیح نہیں لگا, پھر لگایا,
صحیح نہیں لگا؟ میں نے کہا میں لگاتا ہوں. اس نے کہا کہ اب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سیب چھوٹا ہے، بار بار لگانے سے اب یہ ٹوٹ گیا ہے. بار بار لگانے سے یہ سیب جو ہے یہ اتنا خستہ ہو گیا کہ اب گر جائے گا، نہیں کٹ جائے گا. 15 مرتبہ عباس کا سر نیزے سے نکلا لگا، علی اکبر کا سر نیزے سے نکلا لگا، قاسم کا سر نیزے سے نکلا لگا. مجھے نہیں پتا ششماہ علی اصغر کا وہ ننھا سا سر جب دوسری مرتبہ ہی لگا ہوگا. عجب نہیں زینب ام رباب کو کہتی ہو، اے ام رباب جھولی پھیلا کے نیزے کے نیچے کر. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفة الحسین وزیارة الحسین وشفاعة الحسین واشف صدر الحسین بظہور الحجة القائم علیہم السلام. خدا بندہ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگارہ دنیا میں جہاں جہاں ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، پروردگارہ ان سازشوں کے کرنے والوں کو نیست و نابود و برباد و ہلاک فرما. خدا بندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زمانہ آخر ہے، پروردگارہ مومنین کی صفوں میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. مومنین کو توفیق دے کہ اپنے اختلافات کو بھلا کر شیر و شکر ہو جائیں. خدا بندہ دنیا کے جس خطے میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں، خصوصاً بحرین میں، خصوصاً عراق میں، پاکستان میں، افغانستان میں، سعودی عرب میں، قطیف میں، پروردگارہ تجھے واسطہ امام زمانہ کا ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما. جو اسیر زندان ہیں خصوصاً سعودی عرب میں اور بحرین میں، جو چھوٹے بچے اسیر ہیں، جو بیویاں اسیر ہیں، پروردگارہ تجھے زینب و سکینہ کی اسیری کا واسطہ عزتوں کے ساتھ سعودی عرب کی جیلوں سے، بحرین کی جیلوں سے ان مومنوں مومنات کو آزاد فرما. خدا بندہ ہم سب کو تہذیب نفس کرنے کی توفیق عطا فرما، اس حقیر اور ناچیز کی لغزشوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین.